باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنے پروگرامات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، رکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ مخصوص ایام فاطمیہ علیہ السلام، ان ایام میں خصوصاً ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا پرسہ اس کے فرزند ارجمند حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو دینا ہے، اور ہماری طرف سے تمام کے تمام جہان تشیع جہاں جہاں پر بھی شیعہ بیٹھے ہیں ان کو ہماری طرف سے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، ٹی وی کی طرف سے تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سلسلہ جو ہماری گفتگو کا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ جو یہ موضوع ہے نہایت ہی طولانی، اور اس کی وسعت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ چونکہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ معرفت سے جب گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ وہ معرفت کو جا کے رجعت میں تلاش کریں، یا معرفت کو آپ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں تلاش کریں، تو یہ بہت ساری اس میں گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارا ابتدا سے بھی یہ سلسلہ رہا کہ کافی عناوین پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں، جس میں سے مخصوصاً البتہ جو ہماری روش ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو سوال کے حساب سے ہم آگے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ پروگرام میں ہم کئی عناوین پر گفتگو کریں، لیکن پھر بھی اس کے بعد جو تھوڑے جو سوالات ہیں، چونکہ یہاں پر ایک روش ہماری یہ بھی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ جو سوالات جب ہم سے کرتے ہیں تو اسی سوالات کو علماء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ ہم خود بھی جو سوالات جو مہم ہوتے ہیں مومنین کے لیے اس کو بھی علماء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ آج کے عالم کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ العزیز رابطہ کر سکیں، اور انشاءاللہ ان سے سوالات کا سلسلہ بھی کر سکیں۔ تو جہاں تک سوال ہے معرفت کا، معرفت ایک تو آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک معرفت اجمالی طور سے ایک معرفت ہوتی ہے مختصراً، یہ معرفت ہو سکتا ہے سب کو حاصل ہو، لیکن جو اصل تفصیلی اور حق امامت اور ان چیزوں کی طرف جو معرفت ہوتی ہے، اصل معرفت وہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اصل میں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہے، آج کے ہمارے مہمان مولانا سید اکبر حسن رضوی صاحب نجف اشرف سے قبلہ سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مخصوصاً اس ایام میں ہمیں وقت دیا، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو مصروفیات ہے ان مصروفیات کے باوجود آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی قبلہ، اگر اجازت ہے
تو سب سے پہلے چونکہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام فاطمیہ ہے، تو ایام فاطمیہ پروگرام تو ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، لیکن ایام فاطمیہ ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو اسی ایام فاطمیہ کی اگر آپ تعارف کر دیں یا اس کی اہمیت بیان کر دیں تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں گے۔ ایسی بات ہے کہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ایام فاطمیہ کی اہمیت ظاہر سی بات ہے ساری دنیا پہ واضح اور روشن ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جناب فاطمہ کی جتنی عظمت احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہے، خود شہزادی کی شان میں 500 یا اس سے زیادہ آیتیں موجود ہیں اللہ اکبر، جو آپ کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ بے شک، حدیثوں کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ جو آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت پہ دلالت کرنے والی ہیں۔ جی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا، جو کچھ آپ جناب سیدہ کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ سب ایسا ہے کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی کا ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے، جی اور اسی کے ساتھ ان کی رفعت و بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ بے شک، آپ کا مرثیے کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ آپ رسول اکرم کے وصال کے بعد کہا کرتی تھیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اللہ اکبر، جس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ کن مصائب و آلام سے شہزادی کونین دو چار تھی۔ بے شک، تاریخ بات کی شاہد ہے کہ رسول کے وصال کے بعد شہزادی کی آنکھ اشکوں سے خشک نہ ہوئی، اللہ اکبر، کیا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ لہذا تمام وہ لوگ کہ جو رسول سے عقیدت رکھتے ہیں، بنت رسول سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ شہزادی کے فضائل و مناقب کو بھی آشکار کریں، بے شک، اور ان پر گزرے ہوئے مصائب و آلام کو بھی تازہ کریں۔ بے شک، یہ نہیں ہوں گے، بلکہ رمال سیدہ میں پہنچنے کے بعد اللہ گوہر نایاب جن کی قیمت کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، بے شک، اس وقت لوگ حسرت و یاس میں ہوں گے جو شہزادی کونین پہ گریہ نہ کیے ہوں گے، بے شک، یا فرزند سید الشہداء اور ان کے جانثاروں پر انہوں نے اشک نہ بہائے ہوں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ تمام عالم کے شیعوں کو، مسلمانوں کو اور بنت رسول سے عقیدت رکھنے والوں کی خدمت میں جی، تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ اب جو ظاہر ہے کہ پروگرام کا سلسلہ اور فاطمیہ کے ایام تو ان میں تھوڑی سی یاد بھی ضروری تھی کہ کم از کم ایک تذکرہ ہو جائے۔ قبلہ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے مخصوص جو القابات ہے حضرت کے، ان کے اوپر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد
قال اللہ تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ. آپ کے القاب میں سے میں نے سب سے پہلے اس لقب کو اختیار کیا ہے جو دو حرف مشتمل ہے، یعنی حق. آپ کے آپ اور آپ کے اسماء ثقت الاسلام حسین نوری صاحب نے 182 ذکر کیے ہیں. اللہ اکبر. ان میں سے میں نے ایک آپ کی خدمت میں رکھا جی اور قرآن مجید آیت کی تلاوت بھی کر دی ہے، جی جس کا مطلب سب کو معلوم ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، جی اور باطل کو تو ہر حال میں جانا ہی جانا تھا. جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاتم الانبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے جی تو جتنے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے بہت سی علامتیں ظاہر ہوئیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کعبے کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب منہ کے بل گئے. اللہ اکبر. اور جب شام تو آسمان سے منادی کی یہ ندا آئی جاء الحق اللہ وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ. یہ خاتم الانبیاء کی یہ تھی، اور یہ آیت اس وقت تو قرآن مجید کا بظاہر نزول نہیں ہوا تھا، جی اسی لیے اس میں قل کی لفظ نہیں تھی. صحیح. آیت میں قل کی لفظ موجود ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی جانا تھا. اللہ. روایات سے جو اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں ان سے بالکل یہ بات واضح اور روشن ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آپ کعبے سے اپنی پشت لگائیں گے، پشت سے ٹیک لگائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کا منظر عجیب و غریب ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ خاتم الاوصیاء امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو حقیقت یہی ہے کہ حق کے آنے کے بعد باطل کو بہت پریشانیاں ہوئی ہیں، لیکن باطل کا اب تک وجود ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب خاتم الاوصیاء فرزند رسول تشریف لائیں گے تو باطل کا پورے طور پر خاتمہ ہو چکا ہوگا اور پرچم حق پوری کائنات میں بلند ہوگا، اور اس کے جو تمام مناظر ہیں اس کی عکاسی کرنا بہت مشکل ہے. اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد صرف حق ہوگا، باطل نہیں ہوگا. آج سبحان تو اللہ. باطل زبان پر بھی حق ہوتا ہے، حق حق سب چلاتے ہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں. بے شک. یہ دنیا جس طرح کے اس وقت حالات سے گزر رہی ہے سب کو معلوم ہے کہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور حقوق کی پامالی کے باوجود سبھی حق حق کی باتیں کرتے ہیں. بے شک. لیکن اکثر ایسے ہیں کہ جن کی زبان پہ تو حق ہے لیکن ان کا رویہ اور ان کا عمل باطل ہے. بے شک. یقیناً وہ وقت بھی آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ باطل کا وجود ہی نہیں رہ جائے گا، صرف حق ہی حق ہوگا. صحیح. میں اتنا ہی اس آپ کے لقب کے سلسلے میں بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں. جی اگر آپ کہیں تو دوسرے لقب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی قبلہ بسم اللہ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم تو ہے ہمارے پاس.
جس کو میں نے اختیار کیا ہے وہ ایک آیت کے ضمن میں ہے، جی وہ ہے بقیت اللہ. جی یہ امام زمانہ کا اعتقاد رکھنے والے اور ان کے وجود کے قائل، ان کے ظہور کے قائل لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے. بے شک. سورہ ہود کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. بے شک. اس کا ظاہری مطلب جو مفسرین ہوں یا غیر مفسرین ترجمہ کرنے والے جی وہ بھی یہی قرار دیں گے جی کہ ناپ تول میں کمی کر کے اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ کماتے تھے. جی تو بہت سی آیتیں اس کے پہلے بھی ہیں، پورا سورہ ہود ہے، اور ان کو منع کیا گیا کہ بھائی ناپ تول جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کیا کرو صحیح. اور ڈنڈی مار کے زیادہ پیسہ نہ کمایا کرو، جی بالکل. اس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. بالکل. تو جتنا ناپ تول ہونا چاہیے اتنی ہی رکھو. لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے جناب ہود اور جناب صالح کی قوم. جی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہود اور صالح علیہ السلام پہ اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم اہل ایمان میں سے ہو تو تمہارے لیے حلال نفع یہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. جی بقیت اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت کرنے کے بعد جو آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو اگر ناپ تول کی کمی کے بغیر نفع حاصل ہو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. صحیح. دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ جو ناپ تول میں تم کمی نہیں کرو گے تو اس سے جو ہے وہ جو اجر و ثواب اللہ کی نظر میں ہوگا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. جی یقیناً اجر و ثواب بہت بہتر چیز ہے، اور ناپ تول میں کمی بھی کیے بغیر حلال نفع کمانا جی یہ بھی مومنین کے لیے اور غیر مومنین سب کے لیے اچھا ہے جی اور سب کے لیے مناسب ہے. آج بھی ناپ تول میں کمی کا سلسلہ جاری ہے دنیا میں، بالکل. اور دنیا کے ہر گوشے میں ناپ تول کی کمی چل رہی ہے. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ تو ظاہری معنی ہو گئے کہ ناپ تول میں کمی کیے بغیر جو جائز ہمارا نفع ہے وہ ہم حاصل کریں. لیکن اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ امام زمانہ سے بھی ہے، بے شک. اس لیے کہ آیات سے یہ ثابت ہے. آپ جس وقت ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی دیوار سے اپنی پشت کو لگائیں گے، جی اور جو سب سے پہلا کلام آپ کریں گے وہ یہی آیت شریفہ ہوگی، یعنی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بے اور شک. اس کے بعد آپ ارشاد کریں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ سبحان اللہ. وحجتہ علیکم. بے شک. تو اس کے بعد آپ کی زبان پہ آئے گا کہ میں ہی بقیت اللہ ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جائز نفع لینے میں اتنا فائدہ ہے کہ خداوند عالم اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے. بے شک. میں یہ عرض کروں کہ حرام طریقے سے مال زیادہ تو بظاہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس مال میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. بے شک. اور جائز طریقے سے تھوڑا سا بھی نفع ہو جی تو اس میں اللہ برکت دینے والا ہے. بے شک. اسی وجہ سے وہ لوگ کی جو بہت زیادہ نفع کماتے ہیں، وہ تاجر اور دوسروں کا گلا کاٹتے ہیں، ان کو ان کے گلے پر بھی چھری رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، ان کے بھی گلے کٹتے ہیں. بے شک. اور خصوصات یہی ہے کہ جائز طریقے سے مال کا کمانا یہ بہت مشکل کام ہے. جی اور حدیث بھی ہے کہ کسب الحلال جہاد، حلال روزی کمانا یہ ایک جہاد ہے. بے شک. لیکن میرے ساتھ یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کے باوجود
حلال کھانا یہ اور بھی مشکل ہے، اللہ، اس لیے کہ جو حلال طریقے سے نفع ہم حاصل کرتے ہیں جی وہ کل ہمارا نہیں ہوتا ہے، اس میں حقوق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ذوی الارحام کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، مومنین کے حقوق ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی گردن پہ کسی کا حق نہ ہو، اللہ اکبر، بے شک، اور وہ سبک دوش ہو کے اس دنیا سے جائے۔ جی اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کے گرد 313 لوگ جمع ہو جائیں گے، جی اور وہ لوگ جو جمع ہوں گے ان میں سے جب بھی کوئی آپ کو سلام کرے گا تو یہ کہہ کے آپ کو سلام کرے گا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ دوسرا لقب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلا لقب آپ کا حق ہے، آپ کا وجود بھی حق ہے، آپ کا ظہور بھی حق ہے، بے شک، اور آپ جس میں عدل کو قائم کریں گے وہ بھی حق ہے، جی اللہ بھی حق ہے، اس کا وعدہ بھی حق ہے، اور بقیت اللہ کے بھی حق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک، میں جی وہ بھی مشہور لقب ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی، کہ تیسرا لقب جو ہے وہ آپ کا حجت اللہ ہے۔ اللہ اکبر، حجت اللہ کا لقب یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ سے خاص نہیں ہے، جی بلکہ دیگر ائمہ بھی اللہ کی حجت ہیں، سبھی حجج اللہ ہیں، جی تو یہ کوئی خاصیت تو امام زمانہ کی نہیں ہوئی، بے شک، لیکن خاصیت اس اعتبار سے ہے کہ روایات میں اگر مطلقاً کہیں پر حجت اللہ لکھا ہو، جی کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو ایسی شکل میں صرف امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہی مراد ہوتے ہیں، کوئی دوسرا مراد نہیں ہوتا۔ صحیح، اور علاوہ حجت اللہ کا ایک دوسرا مطلب بھی علماء نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر حجت اللہ کا مطلب ہے غلبۃ اللہ اللہ اکبر، و اللہ، یعنی اللہ کا غلبہ اور اللہ کی حکومت، سبحان اللہ، یہ حجت اللہ ہے یہاں پر۔ بے اور شک، یہ دونوں باتیں بلا شک و شبہ پورے طور پر کسی بھی معصوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی سے مخصوص ہے کہ جس وقت آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا غلبہ بھی ہوگا، اور آپ کا غلبہ خود جو ہے وہ خدا کا غلبہ قرار پائے گا، بے شک، اور آپ کی سلطنت اللہ کی سلطنت قرار پائے گی۔ بے شک، آج ہر طرف باتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عدالتوں سے بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، جی اور اس کے اسباب ہیں۔ میں ان اسباب پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں اسی کے ضمن میں، جی جو جب آپ تشریف آئیں گے تو جو آپ کی انگشت مبارک پہ نقش ہوگا جی اس پر لکھا ہوگا انا حجت اللہ۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، آپ پہ حجت اللہ لکھا ہوگا، آپ حجت اللہ ہیں، وہ حجت پروردگار ہیں کہ جن کے بعد نظام عدل قائم ہوگا، جس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ بے شک، ایک وعدہ عید میں موجود ہے، اور وہ وعدہ پورے طور پر ابھی پورا نہیں ہوا ہے، جزئی طور پر ہوا ہے، اور وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بے شک، سورہ توبہ میں جو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ مقصد یہ بیان کیا تاکہ وہ
دین خدا کو سارے ادیان پر غالب کر دیں. کلہی کی لفظ موجود ہے، لہذا کوئی بھاگ کے نہیں جا سکتا ہے کہ کسی ایک دین پر غلبہ ہو جائے. اور چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے، آج تک ظاہر سی بات ہے کہ پورے طور پر غلبہ حاصل نہیں ہوا ہے. ہاں، جزئی طور پر حاصل ہوا ہے، اور دین اسلام ہی صرف رہ جائے گا، نہ یہودیت رہ جائے گی، نہ روحانیت رہ جائے گی، نہ شرک رہے گا، نہ کفر رہے گا. بس ایک دین ہوگا جس دین کا نام دین اسلام ہوگا، اور دین اسلام کے قوانین کا نفاذ ہوگا. میں صرف آخر میں ایک نقل اور آپ کی خدمت کر دوں. القاب کا ایک سلسلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ القاب کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے خصوصیات بھی ذکر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت رہے تو مناسب ہوگا. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے خلف یا خلف صالح. خلف کے معنی آپ جانتے ہیں کہ خلف کے معنی جانشین کے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کس کے خلف ہیں؟ جی آپ روایات کی روشنی میں اور ائمہ کی زبان پہ جو کلمات آئے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں، کہ آپ تمام انبیاء کے جانشین ہیں، تمام اوصیاء کے جانشین ہیں، اور یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے صفات و علوم اور خصائص کے آپ وارث ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ روایات میں موجود ہے، اور یہی نہیں بلکہ جو مواریث خدا ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہوں گی. کون نہیں جانتا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے سب جانتے ہیں، زینت وارثہ جو پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جہاں حسین بہت کچھ ہیں وہیں وارث انبیاء بھی ہیں، سبحان اللہ. وہیں وارث مرسلین بھی ہیں، بے شک. وہیں آپ وارث ختم المرسلین بھی ہیں. بے شک. آپ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی یادگار ہے، بے شک. لیکن آپ کا یہ فرزند، یہ آپ کی بھی یادگار ہے، یعنی ختم المرسلین کی بھی یادگار، علی کی بھی یادگار ہے، حسن و حسین کی بھی یادگار ہے، اور امام زین العابدین و امام محمد باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی محمد تقی، علی نقی، اور اپنے پدر بزرگوار حسن عسکری کی آپ جیتی جاگتی ہوں گے. بے شک. اور دنیا دیکھے گی کہ یہ جو آپ تشریف لائیں گے، جن میں ہر ایک کے صفات نمایاں ہوں گے، جن میں علوم میں انبیاء و مرسلین اور علوم انبیاء اجاگر ہوں گے، یہ صرف امام زمانہ کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ آدم کی حکومت ہوگی، بلکہ نوح کی حکومت ہوگی، ابراہیم و اسماعیل کی حکومت ہوگی، یہ رسول اکرم کی حکومت ہوگی، یہ علی کی حکومت ہوگی، یہ ائمہ طاہرین کی حکومت ہوگی. بے شک بے شک. اس میں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ میں سامعین کا وقت نہ لوں. میں نے 4 القاب کا ذکر کیا ہے، جس میں سے پہلا حق، دوسرا بقیت اللہ، تیسرا حجت اللہ، اور چوتھا خلف یا خلف صالح. انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو دوسرے القاب روشنی ڈالی جائے گی.
مومنین جی زمانہ کے القاب و اسما سے واقف ہو سکیں۔ جی قبلہ، نہایت ہی مفید، لیکن قبلہ ابھی تقریباً 1-2 منٹ مزید بچے ہیں، اگر کوئی چھوٹا سا پیغام آپ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے دینا چاہیں تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ ایک پیغام مومنین کے لیے دے سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسی آپ کے ذہن مبارک میں کچھ ہے تو۔ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جہاں تمام معصومین کو اور ان کی حیات طیبہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، ان میں خود امام منتظر کی بھی حیات طیبہ کا سبھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ جو زبان کو آتی ہے، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، جو اردو جانتے ہیں وہ اردو میں مطالعہ کریں، جو عربی جانتے ہیں وہ عربی میں کریں، تاکہ خود ذاتی طور پر انہیں معرفت حاصل ہو سکے، اور آپ کا پروگرام آپ کے معرفت منتظر اس اعتبار سے ان کے لیے مشعل راہ بھی بنے، اور وہ ذاتی طور پر بھی معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں پیش قدمی کریں۔ بے شک بے شک، مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر بھی اگر آپ کے پاس وقت رہا تو کسی اور وقت میں ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ کی باارزش اور نہایت ہی مفید گفتگو کو ہم سماعت کر سکیں اور مومنین انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ التماس دعا۔ التماس دعا فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد حوزہ علمی نجف اشرف جناب سید اکبر حسن رضوی النجفی حفظ اللہ تعالی۔ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور اس قسم کے علماء جب یعنی اتنی سخت مصروفیات کے باوجود، کیونکہ ظاہر ہے تدریس ہے، تبلیغ ہے اور بہت سارے کام ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ مومنین کے لیے، چونکہ مومنین کے لیے ہی وہ لوگ ٹائم دے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بات باعث فخر بھی ہے، اور ساتھ میں چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مومنین تک وہ گفتگو پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم اوائل برنامہ میں بھی کہا کرتے تھے، جو ابتدائی برنامے ہمارے تھے اس میں بھی کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کام زیادہ ہو چکا ہے، ہمارے مذہب شیعہ کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی واقف ہے امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور فضائل سے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فضائل ہی فضائل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جب ان کے سامنے حضرت امیر کا نام لیا جاتا ہے تو ایک عجیب سی مسکراہٹ اور ایک عجیب سا تبسم اس کے چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے، لیکن منشی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چونکہ ہمارے معاشروں میں جو کام ہوا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو کوشش ہماری یہی ہے، البتہ کتابوں میں تو کوئی کسر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو زبان پہ لانا اور اس کے لیے ایک ٹائم نکالنا تو یہ نہایت ہی ضروری۔ البتہ جو بھی رہے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ چونکہ امام کی یاد میں کتاب بھی اٹھا لیں تو انشاءاللہ العزیز امام کے لیے، امام کے زندگی کے متعلق، امام کی امامت کے متعلق وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے قبلہ نے فرمایا کہ عربی، فارسی، اردو زبان، جو زبان کے انسان تسلط رکھتا ہے اس کے اوپر جا کے مطالعات امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کرے۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔